www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ریاضتوں کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو فراموش کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دو اور اس کا خیال رکھو۔ یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے یہی تعلیم ہے، اور اس پر صالحین کا عمل ہوتا رہا اور آج تک صالحین اس پر عمل کرتے ہیں۔ خود فراموشی ہر مذہب میں ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، کیونکہ خود کو فراموش کرنا اور دوسروں کو ترجیح دینا یہ انبیاء علیہم السلام کی شان رہی ہے اور مزاج رہا ہے ان کا، ہر نبی کا۔ تو عیسائی بھی نبیوں کے ماننے والے اور پیروکار ہیں، اور یہودی بھی، لیکن یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جیسے اپنے دین اور مذہب کو مسخ کر دیا، اس کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، تورات میں تحریف، انجیل میں تحریف، تمام کتب میں تحریف ہے، اور پھر اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال دیا، تو خود فراموشی بھی ان کی اپنی پسند کی اور اپنی مرضی کی ہے، نبیوں کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ چنانچہ عیسائیوں میں بھی آپ کو راہب ملیں گے، راہبائیں ملیں گی، عورتیں، اور راہب ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہم نے شادی نہیں کرنی، راہبہ بھی نہیں کرتی، راہب بھی نہیں کرتا، پھر ہم ویرانوں میں رہیں گے دنیا سے کٹ کر۔ دنیا سے کٹ کر پھر کیا کرو گے؟ دنیا سے کٹ کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے وہاں دنیا ہے۔ اگر غار میں چلے گئے تو وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، کرۂ ارض سے باہر نہیں گئے۔ جنگل میں چلے گئے تو بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، اسی دنیا ہی کے شیر اور جانور اور درخت پودے وہاں موجود ہیں۔ اور جنگل سے، پہاڑ سے اتر کے شہر میں آ گئے تو بھی وہ اسی دنیا کا حصہ ہے۔ تو پہاڑی زندگی ہو، جنگلی زندگی ہو، جزیرے کی زندگی ہو یا شہر کی زندگی ہو، سب جگہ نبیوں نے طریقہ بتایا کیسے رہنا ہے۔ جنگل میں کیسے رہنا ہے، پہاڑ میں کیسے رہنا ہے، جزیرے میں کیسے رہنا ہے، شہروں میں کیسے رہنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خواہش پر عمل نہ ہو، دین پر عمل ہو، نبیوں کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل ہو۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں صرف اسلام میں موجود ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ یہودیوں میں مسخ ہو گیا دین، عیسائیوں میں مسخ ہے، راہب جو ہیں بڑی بڑی شرارتیں کرتے ہیں ان کے گرجا خانوں میں، کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، ایسے رہ رہے ہیں، لیکن بڑی خباثتیں کرتے ہیں۔ جو راہبائیں ہیں وہ خباثتیں کرتی ہیں، ہم جنس پرستی کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں۔ اب ان کا جو چرچ ہے، ان کا جو پوپ ہے سب سے بڑا، اس نے خود فتویٰ دے دیا ہم جنس پرستی کا۔ تو وہ کام جو وہ شروع سے چھپ کے کرتے تھے اب اعلانیہ انہوں نے اسے دین بنا دیا۔ تو دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، یہ صرف اسلام میں ہے۔ اگرچہ اکثر مسلمان بدعمل ہیں، لیکن دین محفوظ ہے پوری طرح۔ جو عمل کرنا چاہے گا اس پر پورا اسے سب چیزیں مل جائیں گی، اسے دین پر عمل کرنے والے بھی مل جائیں گے، اسے دین پر عمل کا طریقہ بتانے والے بھی مل جائیں گے۔ یہ صرف اسلام میں، یہودیوں میں یہ ختم چیز، عیسائیوں میں ختم ہو جائے۔ اور ہندو تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے ان کا، ان کے تو نبی بھی ایسے ہی ہیں جو انہوں نے خود فرض کر لیا کہ یہ نبی تھا، یہ نبی تھا، وہ تھا، یہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔
کوئی اس کے لیے آسمانی تائید یا آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں ہے. وہ بھی ایسے کرتے ہیں ان کے جوگی، پہاڑوں میں جا کے دنیا سے کٹ جاتے ہیں، خود کو فراموش، لیکن وہ قبول نہیں، کیونکہ خود فراموشی کا طریقہ بھی نبیوں نے بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ صحابہ نے کیا، وہ اب بھی کر رہے ہیں صالحین. تو رمضان کا مہینہ خود فراموشی کا مہینہ ہے، خود کو پالنے کا مہینہ نہیں ہے. خود کو پالنا تو شیر بھی کرتا ہے، گیدڑ بھی کرتا ہے، چیتا بھی کرتا ہے، درندہ بھی کرتا ہے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، سب کا یہ اخلاق ہے. تو انسان کا بھی ایسا ہی اخلاق ہو جائے تو اس میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ خود کو پالنا. شیر ہمیشہ اپنے لیے شکار کرے گا، اپنے ساتھی کے لیے شکار نہیں کرے گا. بچوں کے لیے تو کرے گا، وہ بھی وہی ہے، بچے اس کے ہیں چونکہ، اس لیے وہ اور بات ہے، اللہ نے مزاج بنائی. کتا اپنے لیے چیر پھاڑ کرے گا، کتیا اپنے لیے کرے گی، ساتھی کے لیے نہیں کرے گی. انسان میں یہ چیز ہے کہ چاہے تو وہ کتا بلی بن جائے، چاہے تو وہ نبیوں کے طریقے پہ چلے. اللہ نے دونوں راستے بتا دیے اسے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے انسان کو بتائے کہ یہ اور یہ، اور اس پہ انسان کو اختیار ہے. وہ ارادہ کرے تو اپنے کو بدل کر داہنے ہاتھ کی طرف چل سکتا ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، ارادہ کرے تو بائیں ہاتھ پہ چلا جائے جو شیاطین کا راستہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ خود فراموشی کا مہینہ ہے. شہر الصبر، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے خود صبر کرے. جو خود صبر کرے گا وہ پھر دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کر سکتا ہے، ورنہ کس منہ سے دوسرے کو صبر کی تلقین کرے گا؟ ایک آدمی اپنی ماں باپ کی موت پہ چیختا ہے، چیخاڑ کر روتا ہے، اور اگلے دن محلے میں کسی کی ماں مر جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں نہیں چیخنا نہیں، تو نے صبر کرنا ہے. کس منہ سے کہے گا؟ تو خود تو یہ کر رہا ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا بھی نہیں. دوسرے تو کہیں گے، وہ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں صبر کیا ہے. وہ کیسے صبر کی تلقین کرے گا؟ تو صبر خود جو کرے گا وہ آگے پھر صبر کی تلقین کر سکتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ تواسی، حق کی تواسی، دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. حق کی تلقین دوسرے کو وہ کرے گا جو خود حق پر ہوگا. لہذا جو مسلمان ہوگا وہ کسی کو عیسائی بننے کے لیے نہیں کہے گا، جو عیسائی ہوگا وہ کسی کو مسلمان ہونے کا نہیں کہے گا کہ تم مسلمان ہو جا، کیونکہ وہ خود عیسائی ہے. جو یہودی ہوگا وہ بھی کسی کو مسلمان ہونے کا نہیں کہے گا، اور مسلمان کسی کو ہندو ہونے کا نہیں کہے گا. ہندو ہونے کا کہنے کے لیے پہلے خود اسے ہندو ہونا ہوتا ہے. کسی کو مسلمان ہونے کا کہنے کے لیے تبھی کہہ سکتا ہے جب مسلمان ہوگا. تو وہ تواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ خود صبر کیا ہے تو دوسرے کو صبر کرنا بنتا ہے اس کا. تو یہ شہر الصبر ہے. اب ہم بے صبر ہیں حقیقت میں. جب مہینہ آتا ہے تو شعبان سے ہی بے صبری ہماری شروع ہو جاتی ہے کہ جاؤ یہ خرید لاؤ، لو یہ خرید لاؤ. بیوی کہتی پیسے دو یہ خرید لاؤں، پیاز ذخیرہ کر لوں، لہسن ذخیرہ کر لوں. اس وقت مہنگا ہو جائے گا، اب سستا ہے. چاول لے آؤں، فلاں لے آؤں، گھی لے آئیں، یہ لے آئیں. ذخیرہ اپنے لیے کر رہا ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے یہ چیز. بہت بڑے بڑے مارکے اور جہاد رمضان میں ہوئے اور گرمیوں میں ہوئے، رمضان کے مہینے میں. یہ رمضان گزرا اور عید شروع ہوئی تو ہم تو پکنک پہ نکلتے ہیں، صحابہ جہاد پہ نکلتے تھے. تشکیل ہو رہی ہے جہاد کی، رمضان میں ہی تشکیل ہو جاتی تھی جہاد کی، اور وہ جانا شروع کر دیتے تھے. اور عید ان کا سفر میں گزرتی تھی. عید نہ وہ بیوی رو رہی ہے، نہ بہن رو رہی ہے، نہ ماں رو رہی ہے کہ کہاں چلا، عید خراب ہو جائے گی، نہ بیوی کہہ رہی ہے جا رہے ہیں. تو ارشاد فرمائے شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ. یہ نہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے.
کیونکہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو کھلاؤ پلاؤ. جو کھا پی رہے ہیں انہیں کھلا پلا کر کیا کمال کرو گے؟ وہ کیسے کھائے گا؟ جو کھانا کھا چکا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اسے آپ کھانا کیسے کھلائیں گے؟ سوائے اس کے کہ اس سے دشمنی کر رہے ہیں آپ. وہ کھا کے بیمار ہوگا، وہ خود بھی دشمنی کرے گا کھا کر، آپ بھی کھلا کے دشمنی کریں گے اس کے ساتھ. تو ہم نے بھی اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیا ہے عملاً. مسلمانوں نے بھی کچھ سے کچھ مطلب لے لیا. سموسوں کی دکانوں پہ رش دیکھیں، کیا ہے سموسا؟ آلو اس کے اوپر میدے کا وہ جھلی چڑی ہوئی ہے، کوئی صحت کے لیے فائدہ نہیں، آلو پہ رش لگا ہوا ہے. کچوریاں جس میں سڑا ہوا مردہ مرغیوں کا، مردہ جانوروں کا قیمہ بھرا ہوا ہے، وہ اس پہ ٹوٹ رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں. اور سوڈا وہ لینا ہے جی، دودھ بنانا ہے. اب تو ذرا ٹھنڈ ہے تو کچھ بہتر ہے، اور نہ گرمیاں ہوتی ہیں تو بس سوڈا، دودھ سوڈا. اور نماز میں ڈکارے لے رہے ہوتے ہیں دودھ سوڈے کی، ساتھ والے کی نماز کی شامت آ جاتی ہے. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سپرے کر رہا ہے، دائیں بائیں سارے سپرے کر رہا ہے. جام شیریں، روح افزا، سپرے، دودھ سوڈا، سب ایک ڈکار لیتا ہے، 4 ساتھی دائیں بائیں کے ستیہ ناش کر دیتا ہے ان کی نماز کا. یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہے ہمارا صبر. ہمیں آئینہ دیکھنا پڑے گا ورنہ ہم ایسے ہی رہیں گے. وزن کمی نہیں ہوتا، رمضان گزر جاتا ہے ویسا ہی کا ویسا وزن ہے. بھائی کچھ تو پیٹ کم ہو جائے، 1 انچ نہیں تو آدھا انچ کم کر لو، 2-4 سوتر ہی کم کر لو. وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. بھائی روزے بھی رکھے، پیٹ کیسے بڑھ گیا؟ یہ بے صبری کی وجہ سے بڑھ گیا. یہ مہینہ صبر کا ہے، شہر المواسات. ہم اپنے عبادت پہ غور کریں. عبادت نہیں کرتے ہم، عبادت کے نام پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق مارتے ہیں، انہیں فراموش کر کر خود کو یاد رکھتے ہیں. اپنی فکر ہوتی ہے ہمیں، تو یہ خود فراموشی کریں. شہر المواسات یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یعنی غم کھاؤ. کیسے کھائیں گے؟ وہ ایسے کھاؤ کہ جو غمگین ہے اس کا دکھ ہلکا کرو تو تم اس کے غم میں شریک ہو گئے. غم نہیں بھی ہے تو اس کے پاس جا کر شکل غم والی بنا لو، اس کا دل بڑھے گا، تمہیں ثواب ملے گا. یا تو سچ مچ تمہیں بھی غم ہوگا، اثر آئے گا. نہیں آ رہا تو بناؤ، اس کی خاطر بناؤ کہ اللہ اس سے خوش ہوگا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کا صدمہ ہلکا ہو، ثواب ملے گا. غم خاری، غم کھانا، تو غم کھانے کا مہینہ ہے. ہم نے کھانے پینے کی ہر چیز کھا کر غم کھانا بھول گئے، غم خاری بھول گئے. مواسات کا مہینہ ہے. عالمی سطح پر مسلمان بھوکا ہے، بہت بڑی تعداد، کروڑوں میں بھوکی ہے. کون پوچھ رہا ہے ان کو؟ ہمارے ساتھی ہیں، وہ جاتے ہیں چولستان میں، تھر میں، بلوچستان کے پہاڑوں میں، شعبان میں پورے، اور اب بھی رمضان میں جا کر غریبوں کے گھروں میں کھانا پانی پہنچاتے ہیں. جا کر اپنا گھر بار بھول گئے، حالانکہ ان کے بھی روزے ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن وہ لگے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. کون ہے وہ؟ یہ مدرسوں کے پڑھنے والے. تو دین غم کھانے والے نمونے ملیں گے، یہودی عیسائیوں میں نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اپنے فلسطینی بھائیوں کی دعا کریں، ان کے لیے قنوت نازلہ ہوتی ہے نماز میں. یہ جہاد میں حصہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس سے زیادہ کر نہیں سکتے، تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. تو آپ بھی مجاہدوں کی فہرست میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ جب یہ پابندیاں ہٹیں گی تو میں وہاں پہنچوں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی خاتون، ان کی بیوی کینیڈا سے اپنے بیٹے کس کے ساتھ، مجھے بتایا کسی نے، وہ غزہ ہو کر آئی. کینیڈا میں یا امریکہ میں ہوتی تھی. غزہ میں جانا تو موت کے منہ میں جانا ہے، نکل آنا موت کے منہ سے نکلنا ہوتا ہے. تو کہنے لگی جب میں آ رہی تھی تو میں نے کہا پتہ نہیں میں زندہ رہتی ہوں وہاں بچتی ہوں. تو شوہر نے اس سے کہا، شوہر نے نہیں کہا نہیں تم رک جاؤ، تمہارے بغیر میری تو دنیا اندھیر ہو جائے گی. شوہر نے کہا دیکھو تم روز ہائی وے پر چل کر آتی ہو، گاڑیوں پہ ادھر سے ادھر جاتی ہو، تو اس پہ بھی تو تمہارا حادثہ ہو سکتا ہے، یہ بھی تو موت کا منہ ہے. تو وہاں بھی مقدر ہوگا تو تم واپس آؤ گے، نہیں ہوگا تو تم شہید ہو جاؤ گے. وہ گئی، وہ چیزیں لے کر گئی جو وہاں نہیں ملتی. وہ ڈاکٹر تھی جو اسرائیل پہنچ ہی نہیں رہی، یعنی زندہ زخمی آدمی کی ہڈی کاٹی جا رہی ہے بغیر سن کیے، بغیر بے ہوش کیے، کیونکہ دوائی نہیں ہے. یہ ہڈی کاٹ رہے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہیں ڈاکٹر بغیر سن کیے. یہ دوا نہیں ہے، یہ بناتے ہی دنیا میں یہودی کمپنی ہے. ان دواؤں کو لے کر وہ پہنچی وہاں اور دے کر آئی. وہ کہتی ہے عجیب عجیب
دعائیں دی ان لوگوں نے ہمیں، اور وہ زندہ واپس چلی گئی۔ تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت زندگی تو آپ روز جو سڑک پہ جاتے ہیں تو موت کے منہ میں جاتے ہیں، 1-1 انچ کے فاصلے پر گاڑیاں یوں گزر رہی ہیں، کراس ہو رہی ہیں، یوں ہو جائے حادثہ ختم، تو کیا یہ موت کے منہ میں نہیں گئے ہم اور آپ؟ یہ ہوائی جہاز میں جو سفر کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ موت کے منہ میں نہیں جاتے؟ میدان جہاد بھی موت کا منہ ہے اور یہ سڑکیں بھی موت کا منہ ہے، یہ ہوائی سفر بھی اور ریل کا سفر بھی اور بحری سفر بھی اس موت کا منہ ہے۔ دل مضبوط کرو، جیسے اس پہ آتے جاتے ہو پرواہ نہیں ہوتی، ایسے میدان جنگ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جب موقع آئے گا ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وہ عورت گئی، عورت ذات آئی واپس اور اللہ کی مدد کی اس نے، کتنا ثواب اسے ملا ہوگا۔ تو ان کو مت بھولیں۔ شام کے لوگ ویسی تکلیف میں ہیں جیسے فلسطین والے، کیونکہ اس وقت وہاں بمباری ہو رہی ہے، میڈیا پہ اس کا آتا ہے، ورنہ شام میں کیمپوں میں پڑے ہیں، نہ پانی، کیچڑ، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اپنی تجوریاں خالی کر دو اس سے پہلے کہ تم سے دشمن چھین لے، پھر ثواب بھی نہیں ملے گا، ذلت ملے گی، ثواب ادھر نہیں ملے گا۔ خود سے خالی کرو اور ان پہ خرچ کر دو اس سے پہلے کہ ہندو تم سے چھینے اور ہم سے چھینے، اور قادیانی تم سے اور ہم سے چھینے، اور عیسائی اور یہودی چھینے، اور ذلت کی زندگی ہم گزاریں۔ اس سے پہلے اپنی تجوریوں کو خالی کرو۔ وہ خالی ہوں گی، اللہ انہیں دوسرے راستے سے بھر دے گا، ادھر جائے گا ادھر آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آتا ہے، یہ جاتا ہے آنے کے لیے، اور وہ جو ہندو لے گا وہ لے گا لے جانے کے لیے، وہ پھر ملے گا نہیں، ذلت آئے گی اس کے پیچھے، اس کے پیچھے عزت آئے گی۔ وقت اوپر ہو گیا ہے، تو بہرحال بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اندر خود فراموشی، خود کو فنا کرنا، خود کو بھلا دینا، بیوی کو ہم بھلا دیں، بیوی ہمیں بھلا دے دین کے لیے۔ ویسے نہیں بازار جا رہی ہوں، جاؤں آؤں گی مرضی سے، وہ بھی چلا گیا پتہ ہی نہیں، جا رہا ہے کلب میں، کہتا ہے میں نے اللہ کے سپرد کیا تمہیں، جاتا ہے کلب میں اور کہتا ہے اللہ کے سپرد، شراب پی رہا ہے۔ یہ اللہ کے سپرد نہیں ہے، یہ شیطان کے سپرد کیا اس نے اپنے کو۔ اللہ کے سپرد کرو، شیطان کے حوالے مت کرو، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ ماں اولاد کو، ماں باپ، اور نہ اولاد ماں باپ کو۔ اللہ کے سپرد کرنے کا نام خود فراموشی ہے، شیطان کے سپرد کرنے کا نام نفس پرستی ہے۔ اللہ ہمیں نفس پرستی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں عبد الباسط صاحب، والٹن میں رہتے ہیں، پچھلے ہفتے ان کی والدہ کی وفات ہو گئی، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ کل شیخوپورہ میں جمعیت کے، وہاں کے شیخوپورہ کے امیر تھے، نوجوان ہی تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، بیمار رہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگوں کی وفات ہوئی ہے، ان کے نام ذہن میں نہیں ہوتے، سب کے لیے دعا کیجیے۔ بیمار بھی ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔